اب یہاں پر ہمارے بہت سارے لوگ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں مختلف باتیں کرتے ہیں کہ امام حسین کا مقصد یہ تھا کہ اقتدار حاصل کر لیں، یہ امام حسین کا مقصد تھا کہ جناب یزید سے لڑنے کے لیے جا رہے ہیں۔ آپ سوچنے کا مقام ہے، امام حسین جب روانہ ہوئے تو آپ کے ساتھ آپ کے خاندان کے جو لوگ تھے، ٹوٹل مردوں کی تعداد جو 72 بیان کی جاتی ہے، اور اس کے علاوہ چند خواتین تھیں، 200 افراد بھی آپ کے ساتھ نہیں تھے۔ تو جو شخص اقتدار حاصل کرنے کے لیے جائے، لڑائی کے لیے جائے، کیا وہ 150-200 آدمیوں کو ساتھ لے کے جائے؟ ایسا کچھ نہیں تھا۔ صرف بات یہ ہے کہ ان کو زبردستی اس مقام پر روکا گیا، دھوکے سے ان کو بلایا گیا، جن لوگوں نے ان کو خط لکھے انہی لوگوں نے ان کے ساتھ غداری کی، انہی لوگوں نے ان کو دھوکہ دیا۔ اور مثل مشہور ہے ایک طویل عرصے سے، الکوفی لا یوفی، کہ کوفے والے کبھی بھی وفادار نہیں ہوتے، اور انہوں نے ثابت کر دیا کہ کوفے والے کبھی وفادار نہیں ہوتے۔ انہوں نے عالی مقام کو خط لکھ کر بلایا، دھوکہ دیا، اور یہی لوگ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کے ذمہ دار ہیں، اور یہی لوگ یزیدی فوج کے ساتھ مل کر ساری کارروائی کے اندر امام عالی مقام کے خلاف صفیں آ رہا تھا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کو اور یزید کا کچھ لوگ آپس میں تقابل بھی کرتے ہیں، جناب کہ یزید خلیفہ وقت تھا، اس کے خلاف خروج نہیں کرنا چاہیے وغیرہ وغیرہ۔ تو میں آپ کو بتاتا ہوں خروج تو امام حسین نے کیا نہیں تھا، باقی رہ گیا یزید کی اس بات کا تعلق کہ وہ خلیفہ برحق تھا یا نہیں۔ ہمارے علماء کرام نے اس بارے میں مفصل بحثیں کی ہیں تاریخی کتابوں کے اندر، اور یہ بات بیان کی ہے کہ یزید خلافت کا کسی بھی طریقے سے حقدار نہیں تھا، وہ زبردستی منصب خلافت پر بیٹھا، اور مسلمانوں میں اکثریت نے مسلمانوں میں اس کی بیعت نہیں کی۔ صحابہ کرام میں بھی کچھ شخصیات نے بیعت کی، لیکن جب انہوں نے اس کے کرتوت دیکھے تو انہوں نے اس سے بیعت توڑ دی۔ وہ کچھ لوگ جناب یزید کے بارے میں کہتے ہیں جی کہ وہ جنتی تھا، اور یہ روایت پیش کرتے ہیں جناب کہ حدیث قسطنطنیہ مشہور، جو قسطنطنیہ جس نے فتح کر لیا وہ جنتی ہے۔ وہ لوگ کہتے ہیں جی وہ اگر یزید اس لشکر میں شامل تھا جس نے قسطنطنیہ فتح کیا تھا تو جہنم میں کیسے جائے گا؟ اب یہ ایک ایسی بات ہے، یہاں پر آ کر جو ایک ناواقف ہمارے بھولے بھالے سنی ہوتے ہیں ان کے ذہن تھوڑا سا ڈاؤن ڈول ہو جاتا ہے۔ یاد رکھنے کی بات یہ کہ حضور علیہ السلام نے یہ فرمایا، حدیث مبارکہ میں جو الفاظ ہیں وہ یہ ہیں کہ جس نے قیصر کے شہروں پر سب سے پہلا حملہ کیا وہ لشکر جنتی ہے اور اس کی مغفرت کر دی گئی۔ پھر آپ نے ایک دوسرے لشکر کی بشارت دی کہ جس نے سب سے پہلا لشکر سمندر کے اندر اتارا جہاد کے لیے، جو اس لشکر میں شامل ہوا وہ بھی جنتی، ان سب کی مغفرت کر دی گئی۔ کسی حدیث میں حضور علیہ السلام نے قسطنطنیہ کا نام نہیں لیا، یہ قسطنطنیہ کا نام لوگوں نے اپنی جانب سے ٹھوک دیا، یعنی کسی حدیث میں قسطنطنیہ کا نام نہیں آیا۔ جو حدیث مبارکہ وہ یہ کہ قیصر کے شہروں پر جو حملہ کرے گا اور سب سے پہلے حملہ کرے گا، تو قیصر روم، قیصر سے مراد قیصر روم یعنی یورپ کا جو بادشاہ تھا سب قیصر روم کہلاتا تھا، تو اس کے شہروں پر سب سے پہلا حملہ کب ہوا؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے دور کے اندر یہ پہلا حملہ ہوا جناب عالی۔ 32 ہجری کے اندر سب سے پہلا حملہ ہوا جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بڑے بھائی یزید بن ابو سفیان کی سربراہی کے اندر جناب اس علاقے کے اندر لشکر کشی کر رہے تھے۔ پھر اس کے بعد یہ سلسلہ چلتا رہا، چوتھا حملہ ہوا جناب قیصر کے شہروں پر 49 ہجری کے اندر۔ ان 4 لشکروں کے اندر یزید کسی بھی لشکر کے اندر شامل نہیں تھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے دور کے اندر 3 حملے ہوئے قیصر روم کے شہروں پر، اور ان 3 حملوں کے اندر یزید کسی بھی جناب لشکر کے اندر شامل نہیں تھا۔ البدایہ والنہایہ کے اندر تمام تر تفاصیل موجود ہیں، اور ان کے مطابق یہ جو حملے ہوئے 32 ہجری سے لے کر 49 ہجری تک یا 48 ہجری تک، اس کے اندر یزید کسی لشکر میں شامل نہیں۔ ہاں 50 ہجری میں جو لشکر جس نے حملہ کیا قیصر روم کے شہر پر، اس میں یزید شامل تھا، لیکن وہ پہلا لشکر تو نہیں ہے نا بھائی، پہلے لشکر تو 32 ہجری میں حملہ کر چکا اور حضور علیہ السلام کی بشارت حاصل کر چکا۔ تو اس لیے حدیث قسطنطنیہ بنا لینا یہ سراسر ایک ناانصافی ہے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ اور تاریخ کے ساتھ۔ یہ بات یاد رکھنے کی کہ حضور علیہ السلام نے قسطنطنیہ کا نام کسی حدیث میں نہیں لیا، بلکہ آپ نے فرمایا قیصر روم کے شہروں پر جو پہلا حملہ کرے گا جو لشکر، وہ سارا لشکر جنت ہے، اور وہ 32 ہجری میں ہوا، اور اس وقت تک یزید جو تھا وہ 5 یا 6 سال کا تھا۔ تو اس لیے یزید کسی بھی طریقے سے اس حدیث کی بشارت کے اندر داخل نہیں ہوتا۔